ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں بھارت کی جانب سے جو جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دوسری جانب میرے ملک میں جو حالات ہیں تو انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ سینیٹر صاحب نے جو بات کی بالکل درست بات کی کہ ضرورت ہوتی ہے عوام کی، قوم کی ضرورت ہوتی ہے جب سیکیورٹی فورسز جب لڑنے جاتی ہے تو عوام کی تھپکی نہ ہو تو کہیں نہ کہیں کمزوری فیل کی جاتی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ جس پر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں 1.5 سال سے 2 سال ہو گئے اس کا ایک محاصرہ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں وہاں پہ موجود ہیں اور بڑی بڑی طاقتوں کی وجہ سے وہاں پہ کھانا، وہاں پہ سب کچھ پہنچنا بڑا مشکل ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہم سے یہ ہمارا کرم ایجنسی جو ایک منی غزہ بن چکا ہے جہاں پہ 6 لاکھ آبادی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بچہ بلک رہا ہے، وہاں دوائیاں نہیں مل رہی ہے، اسکول وہ جا نہیں سکتے ہیں، پیٹرول مل نہیں رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی ہے، اور ایک طرف 6 لاکھ کی فوج، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری پولیس، ایک چھوٹا سا علاقہ جس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو کھلا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اور میں نے کھولا ہوا ہے۔ دوسرا وزیر داخلہ جو کہتا ہے کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو وہی کر لینا، ایس ایچ او کو لائے نا، لائیں اس ملک میں امن۔ کہاں ہے وہ ایس ایچ او؟ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اس ایس ایچ او کو لے کے آئیں کہ اس ملک میں امن آئے۔ اس وقت ہندوستان کو پتا ہے، دشمن کو پتا ہے کہ اس ملک میں جو آگ لگی ہے، ہر طرف سے جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے قابل ہم نہیں رہے یا جان بوجھ کر اس آگ میں مزید جو ہے تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ ممالک جو اس وقت حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خدارا جب جسم پر تکلیف آتی ہے، ہلکا سا کٹ لگتا ہے تو پورا جسم درد سے بلکتا ہے۔ اس وقت تو آپ سے جدا ہو رہے ہیں علاقے، جدائی کی آوازیں آ رہی ہیں، بلوچستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس وقت منرل بلز کا آپ نے ایک دوسرا معاملہ اٹھایا، کے پی کے میں معاملہ خراب ہے، سندھ میں آپ نے کینال کی بات کی، وہاں پہ حالات خراب ہے، لوگ بیٹھے ہیں، شاہراہیں بند ہیں۔ ادھر پاڑا چنار 7 مہینے کی بات نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے یہ بات ہے۔ جب ضیاء الحق نے بارود کا کھیل شروع کیا عالمی سامراج کے کہنے پر تو یہ وہاں سے ہی شروعات ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جاتی ہے، میرے باپ دادا، اب میں پٹھان ہوں، میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہاں پر دیکھیں، کبھی میری فیملی پر چھوڑ دے شیعہ سنی کی بات ہے، میری نظر میں تو ایک ہی مسلمان ہے، لیکن میں تو سکھ ہوں۔ وہاں پہ پاڑا چنار میں ہندو رہتے ہیں، وہاں پہ سکھ رہتے تھے، ابھی بھی جا کے سوات میں، بنیر میں، شانگلہ میں ہم لوگ رہتے ہیں، میری فیملی آج بھی شانگلہ میں رہتی ہے۔ کبھی کسی پٹھان نے، کسی بھی غیور پختون نے کبھی میری فیملی پر ہاتھ، اگر کوئی اور بھی اٹھائے ہاتھ تو اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ایک غیر مسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ تو یہ میرا پختون ہے، یہ میرے پختونستان کے میرے یہ علاقے جو مہمان نواز لوگ ہیں، جو راہیں بچھا دیتے ہیں، جو آپ کے لیے امن کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ ارمیت سنگھ آپ خیبر پختونخوا میں آپ سکھ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ یہاں پہ میرے پنجابی دوست بھی ہیں، میں کسی فرقے، کسی ذات پات مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں، بصرف ایک انسان یہاں پہ آیا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف انسانیت کے ناطے پہ یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ میں ان سے کہتا تھا کہ جب خیبر پختونخوا میں 1947 میں جہاں پہ یہ جو راولپنڈی میں حویلی ہے، اس میں پہلی گولی چلتی ہے اور خون کی ندیاں بہتی ہیں، اور خون کی ندیاں صرف پنجاب لہندے چڑھدے دونوں میں بہی ہیں، مسلمانوں کی بھی بہی ہیں اور سکھوں کی بہی ہیں، لیکن میرے خیبر پختونخوا میں مجھے بتا دے کہاں پہ کسی سکھ کو، کسی ہندو کو کسی نے گولی ماری؟ سب نے پناہ دی، سب نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ ملک ہے ہمارا، مشکل وقت آیا اس پہ، نہیں جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائی سنی شیعہ کی ہے، کیسے مان لیں ہم لوگ، کیسے مان لیں ہم؟ وہاں پر ایک شیعہ کینڈیڈیٹ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، پارلیمان میں پہنچتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ ووٹ سنی دیتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ لڑائی سنی شیعہ کی نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اس چیز پر غور فکر کرنا ہوگا، مت کیجیے گا ایسا، اپنے ملک میں اتحاد پیدا کیجیے گا، یہ جو چھوٹے چھوٹے زخم لگے ہیں اس پر مرہم ڈالنے کی کوشش کیجیے گا، نہ کہ دوسرے آئیں تلوار لگا کے اس کو الگ کر کے چلے جائیں اور پھر بعد میں آپ روتے رہیں، جس طرح 1971 کی باتیں کرتے ہم روتے رہتے ہیں۔
رونا اور پچھتانا بہت ہو گیا، اب آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. سو میں مختصر سی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 6 لاکھ افراد ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، انسان ہے وہ. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے. انسان ہے وہ روٹی کھاتے ہیں، ان کو جینے کا حق ہے. کون ہے وہ جو کون ہے ایسی طاقت جو ان سے جینے کا حق ان سے چھین رہی؟ کیا یہ ان کی مٹی نہیں ہے، ان کی سرزمین نہیں ہے؟ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، کہیں اور شفٹ ہو جاؤ اور یہاں پہ بارود اور اس کا کھیل جاری رہے گا؟ تو خدا را خواستہ نہ کیجیے گا، اس سے نقصان ہوگا اس ملک کا. ویسے بھی ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، بہت کوششیں کی گئی اس ملک کو کمزور کرنے کی. تو یہ چھوٹی موٹی جو یہ زخمیں آئی ہیں اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، ان کو کوشش کرنی ہوگی، ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور بحیثیت ایک صحافی میں بھی شرمندہ ہوں. یہ کیمرے لگے ہیں، خدا میں حاضر ناظر رب کو کہتا ہوں کہ یہ نہیں چلائیں گے، ایک ٹکر تک نہیں چلائیں گے، اور میری سپیچ یا ادھر بہت ساری تقریر بالکل نہیں چلائیں گے. یہ کیمرے تو لگے ہیں کیونکہ ہرمیت سنگھ بولتا ہے تو سیدھا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ پھیلاتا ہے. بھائی جھوٹ کیوں پھیلاتا ہوں؟ میں آئینہ دکھاتا ہوں کہ بھئی سب دیکھ لیجئے گا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کو ٹھیک کیجئے گا. یہ آپ کا کام ہے، بڑی بڑی کرسیوں پر آپ کو یہ ذمہ داری عوام نے دی ہے. بہرحال ابھی تو عوام نے بھی نہیں دی ہے، کسی اور نے دی ہے، لیکن جس نے بھی دی ہے کم سے کم سوچنا ہوگا آپ کو کہ بھئی جس ذمہ داری پر آپ بیٹھے ہیں کم سے کم ذمہ داری نبھائیے. تو ہم میڈیا والے تو معذرت چاہتے ہیں آپ سے کہ بول نہیں سکتے ہیں. ہم بالکل کوفی ہو چکے ہیں، کوفہ کے لوگ ہم سے بن گئے ہیں کہ ہم بالکل خاموش تماشائی، اور ریاست خاموش ہے، وہ تماشا دیکھ رہی، حکومت تماشا دیکھ رہی. لیکن یاد رکھیے گا اس تماشے کا فائدہ ہمارے اس ارد گرد جو ہم جسے دشمن سمجھتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے بینتی کرتا ہوں کہ بھائی گزارش ہے بڑے بڑے کرسی پر بیٹھے لوگوں سے کہ آئے اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں. کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے؟ کیا یہ غزہ سے بڑا مسئلہ ہے؟ کیا یہ فلسطین سے بڑا مسئلہ ہے؟ آپ مل لیں، آپ بات کریں. ہر چیز بارود سے، گولی سے نہیں ہوتی ہے. ہر چیز آپ نے بڑی بڑی جنگیں دیکھی، بڑی بڑی لڑائیاں دیکھی، ہمیشہ پنچایت میں، جرگے میں، ٹیبل ٹاک پہ یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں. تو یہ میری گزارش ہے. مجھے تکلیف ہے بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک انسان مجھے تکلیف ہے. یہ مسلمانوں کا درد نہیں ہے، انسانیت کا درد ہے، اور ہم سب کو سمجھنا ہوگا اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرنا ہوگا. اور بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کو بھی اس درد کو محسوس کرنا ہوگا. کہیں نہ کہیں یہ درد مزید، اور یہ چوٹ جو ہے یہ مزید گہری نہ ہو جائے.